بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قادیانیوں کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ فرقہ قادیانیہ یہ انگلش یعنی انگلینڈ کے حکومت کی حمایت سے اور اس کے تعاون سے وجود میں آئی. اگر حکومت انگلینڈ نے ان کی حمایت نہ کی ہوتی، ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا، ان کی سرپرستی نہ ہوتی تو شاید یہ فرقہ وجود میں نہ آتا. ان کا ایک فتویٰ وہی جہاد اسلامی کا انکار سبب بنا کہ انگلینڈ کی سرپرستی اور حمایت حاصل ہو جائے. کیونکہ دولت انگلینڈ کے جو لوگ مخالف تھے جہاد اسلامی کے انکار کے بعد، وہ لوگ کیا ہوا، خاموش ہو گئے. جب جہاد ہے نہیں ہے تو ہم کیا کریں، ان سے کیا مقابلہ کریں. ٹھیک، لہٰذا انقلابیوں کا جو جذبہ تھا وہ سرد ہو گیا. ان کو سرپرستی اور حمایت حاصل ہو گئی، موقع ملا. لہٰذا انہوں نے فرقہ احمدیہ کی تاسیس کر دی. کہہ رہے ہیں کہ چاہے بھی نظریہ صحیح ہو یا نہ ہو، نتیجہ تو ایک ہی ہے. نتیجہ تو ایک ہی ہے. بالاخره فرقہ قادیانیہ وجود میں آیا. کیا یہ کہا جائے کہ حکومت انگلینڈ نے ان کا ساتھ دیا یا یہ کہا جائے نہ دیا؟ ہے نا، نتیجہ تو ہے. کیا فرقہ تو ہے نا قادیانیہ، نہیں ہے کہ نہیں؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ چاہے یہ نظریہ کہ فرقہ قادیانی کی تاسیس میں حکومت انگلینڈ کا تعاون رہا ہے، حمایت رہی ہے، چاہے یہ نظریہ صحیح ہو چاہے یہ نظریہ صحیح نہ ہو، نتیجہ ایک ہی ہے، قادیانیوں کا وجود. ٹھیک، قادیانیوں کا وجود بھی ہے اور قادیانی حمایت بھی کرتے ہیں اور حکومت انگلینڈ کے منافع کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں. کیونکہ انگلینڈ والوں کی ہمیشہ سے یہ سیاست رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے بیچ، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ایجاد کر کے حکومت کرتے رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ پھوٹ ڈالو حکومت کرو. ہمیشہ سے انگلینڈ والوں کی یہ سیاست رہی ہے. حکومت اگر کرنا ہے تو سماج کے درمیان اختلاف کبھی ڈال دو، لوگوں کو آپس میں لڑا دو، تقریباً کسی طریقے کی سیاست ہمارے ہندوستان میں بھی حاوی ہو گئی. ہندو مسلم لوگوں کو لڑا دو اور حکومت کرو، جیسے چاہے قانون بناؤ، جیسے چاہے مہنگائی بڑھاؤ، جیسے چاہو GST لگاؤ، جیسے چاہو سرکاری کمپنیوں کو اور سرکاری جو پراپرٹی ہے، جو سرمایہ ہے، اس کو نجی اور شخصی ہاتھوں میں دے دو. کوئی کچھ نہیں بولے گا. اس کو اپنے ہی کرنے سے جب فرصت ملے گی تب نا یہ کیا ہوگا. یہ ہے، دیکھیں بچے ان نظریے صحیح بادشاہ بچے نہ بادشاہ، چاہے یہ نظریہ صحیح ہو یا نہ ہو، نتیجہ ایک ہی ہے، زیرہ در ہر حال. کیونکہ دونوں صورتوں میں چاہے نظریہ صحیح یا نہ ہو، تاسیس فرقہ قادیانی کی تاسیس در جہت منافع انگلش لوگ، انگلینڈ کی حکومت کے منافع میں تھی، اس کے نفع میں تھی. چرا کہ ہمارے استعمار، کیونکہ ہمیشہ مخالف طاقتیں از ایجاد تفرقے و رواج اندیشہ خرافی، لوگوں کے درمیان تفرقہ اور اختلاف ایجاد کر کے اور خرافی
فکروں کو، عقیدوں کو، نظریات کو رائج کر کے درمیان مسلمانوں کے بیچ سود برد کا فائدہ اٹھایا ہے. تبھی اس کی رواج اندیش قادیانی منفی جہاد اسلامی. یہ بات بالکل طبیعی ہے کہ قادیانوں کے اندیشے کا رواج، قادیانیوں کے جو تفکرات تھے، جو عقائد تھے، ان کا رواج اور جہاد اسلامی کی نفع در جہت مقاصد استعمار گران کے مقاصد کے سمت اور استعمار گران کے ہدف کے جانب کارائی داشت، یہ اس کے لیے مفید رہا ہے، اس کے لیے معاون رہا ہے. ذکر غلام احمد، اسی وجہ سے غلام احمد از جملے کسانی کے اس کا شمار ان لوگوں میں کیا جاتا ہے کہ السوء انگلیسیاں بے لقب سر ملقب شدہ ہے، کہ حکومت انگلینڈ کی طرف سے سر کا لقب اس کو دیا گیا ہے. اس نے ان کا ساتھ دیا، ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کی حمایت کرتے رہے، سرپرستی کرتے رہے، ان کے مخالفین کو اپنے نظریات سے خاموش کرتے رہے. یہ بھی ظاہر کی بات ہے، یہ بھی ساتھ دیتے رہے. انہوں نے بھی تجلیل کیا، باقاعدہ طور پہ لقب سر جیسا لقب دے دیا. غلام احمد مسلمانان عراقی بے او ایمان نیاور دے کافر نیل شمار. غلام احمد قادیانی ایسے مسلمانوں کو جو اس کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اسے کافر سمجھتا تھا، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے وہ اس کو کافر سمجھتے تھے. تو غلام احمد قادیانی ان مسلمانوں کو جو اس پر ایمان نہیں لائے کافر شمار کرتا تھا. از ان رو لہذا ابتدا میں امام جماعت غیر قادیانی نماز گزارن برمیت غیر قادیانی دفن مسلمان در گلستان قادیانی ازواج زنان قادیانی با مسلمانان و طلب مغفرت برای غیر قادیانی را جائز نہیں دانست. اسی لیے تمام مذہبی امور دوسرے مسلمانوں کے قادیانیوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی قادیانی کسی غیر قادیانی کے پیچھے نماز پڑھے، کسی غیر قادیانی دوسرے مسلمان کی میت کی نماز پڑھے، کسی غیر قادیانی کو قادیانیوں کے قبرستان میں جگہ دی جائے، کوئی بھی قادیانی خاتون غیر قادیانی سے شادی کرے، کوئی قادیانی غیر قادیانی کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرے، یہ جائز نہیں ہے قادیانیوں کے نزدیک، چونکہ سب کافر سمجھتے ہیں. اور کافر کے پیچھے نماز تھوڑی پڑھیں گے، کافر کی نماز جنازہ تھوڑی پڑھیں گے، کافر کو اپنے قبرستان میں دفن تھوڑی کریں گے، کافر کو اپنی بیٹیاں تھوڑی دیں گے. غلام احمد قادیانی ان مسلمانوں کو جو اس کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے تھے انہیں کافر شمار کرتا تھا. اسی وجہ سے غیر قادیانی امام جماعت کی اقتدا، غیر قادیانی کی میت پر نماز ادا کرنا، نماز پڑھنا، قادیانیوں کی قبرستان میں غیر قادیانی مسلمان کو دفن کرنا، قادیانی خواتین کا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شادی کرنا، غیر قادیانیوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں دانش، ان امور کو جائز نہیں سمجھتا تھا. اب غلام احمد ظاہر سی بات ہے بھائی اب حیات پی کر تو آئے نہیں تھے کہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور ان کی قیادت میں، ان کی نبوت کے سرپرستی میں ان کا فرقہ آگے بڑھتا رہتا. بالاخرے کل نفس ذائقۃ الموت کا سامنا تو کرنا ہی تھا. مرنے کے بعد پھر قادیانیوں کا کیا ہوا، اب یہ مسئلہ ہے. احمدیہ پس از غلام احمد کے بعد فرقہ
احمدیہ کا کیا ہوا، کس طریقے کے واقعات حادثات رونما ہوئے، کیسے یہ فرقہ آگے بڑھا، یہ تمام باتیں۔ پس از مرگ غلام احمد پیروان او فردی به نام حکیم نور الدین بہروی را به عنوان خلیفہ اول مسیح انتخاب کردند۔ کہنے کہ غلام احمد کی موت کے بعد جو غلام احمد کے پیروکار تھے، اس کے مسلک اور فرقے کے حامی اور عقیدت مند تھے، انہوں نے ایک شخص جس کا نام حکیم نور الدین بہروی ہے، اس کو مسیح کے خلیفہ اول کے عنوان سے انتخاب کیا۔ مسیح کے خلیفہ اول ہے، مسیح سے مراد یعنی بھائی احمد کے، سمجھ رہے ہیں، غلام احمد کے یہ پہلے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ وبعد از او، اور جب حکیم نور الدین بہروی بھی نہیں رہے تو ان کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد جو غلام احمد کا بیٹا ہے، جو 25 سال کا تھا، اس کو خلیفہ دوم کے عنوان سے انتخاب کیا گیا۔ وہ داعیہ جہانی داشت امی گفت من فقط خلیفہ قادیانی ہے میں ہند نیستم بلکہ من خلیفہ مسیح موعود ہستم۔ اب اس نے جو ہے خلیفہ جہانی ہونے کا دعویٰ کر دیا، پوری دنیا کے لیے مسیح کا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں صرف اور صرف قادیانیوں اور ہندوستانیوں کے لیے مسیح کا نمائندہ اور خلیفہ نہیں ہوں، بلکہ پوری دنیا کے تمام لوگوں کے لیے مسیح کا خلیفہ اور جانشین ہوں۔ اسی لیے میری سلطنت، میری حکومت، میرا قبضہ پوری دنیا پر ہونا چاہیے، سب کچھ میری ملکیت میں، میرے اختیار میں ہونا چاہیے۔ وہ داعیہ جہانی داشت، وہ انٹرنیشنل دعوے دار تھا اور کہتا تھا من فقط خلیفہ قادیانی و ہند نیستم، میں صرف قادیانیوں اور ہندوستان کے لوگوں کا خلیفہ نہیں ہوں، بلکہ من خلیفہ مسیح موعود ہستم، بلکہ میں مسیح موعود کا خلیفہ ہوں۔ وہ مسیح موعود جس کا ہر ایک انتظار کر رہا ہے، دنیا کے لوگ جس کے منتظر ہیں، جس کو منجی بشریت کہا جاتا ہے۔ سلطنت من پر تمام قارہاس، اور میری جو حکومت ہے، میری جو سلطنت ہے، وہ تمام قاروں پر محیط ہے اور پھیلی ہوئی ہے، جتنے بھی قارے ہیں ان سب پر میری حکومت ہے۔ در دور رہبری خلیفہ دوم فرقہ قادیانیہ دچار انشعاب شد و بے دو تقسیم شد، اور اسی خلیفہ دوم کے زمانے میں قادیانیوں کے درمیان پھوٹ پڑی اور قادیانی دو فرع میں تقسیم ہو گئے، بٹ گئے۔ در دور رہبری خلیفہ دوم کی رہبری کے زمانے میں فرقہ قادیانی فرقہ دچار انشعاب شد، انشعاب کا شکار ہو گیا، یعنی بٹ گیا، منشعب ہو گئے، فرعوں میں تقسیم ہو گئے، دو گروہ تقسیم شد اور دو حصوں میں تقسیم ہوئے۔ گروہ اول کی اکثریت را تشکیل داد، جو پہلا گروہ تھا جس میں اکثریت لوگ شامل تھے، شریک تھے، جو اکثریت کی تھی، رہبری بشیر الدین وفادار ماندن، وہ سب بشیر الدین یعنی وہی غلام احمد کا جو بیٹا تھا، اس کے وفادار بن کے رہے، اسی کے حمایتی بن کے رہے، اسی کے پیروی میں رہے۔ بے ہمراہ او از قادیان بے محلی حدود 4.4 کلومیٹر لاہور رکھتے، اور پھر کسی بشیر الدین احمد کی قیادت میں اس کے ساتھ قادیان سے نکل کر کے، قادیان سے لاہور جو 144 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں یہ لوگ چلے گئے۔ ادھر آنجا شہر ربوہ را تاسیس کرنا، اور وہاں لاہور پہنچ کر کے انہوں نے ایک شہر کی تاسیس کی، بنیاد ڈالی، جس کا نام ربوہ ہے، کہ مرکز فرقہ انہا قرار گرفت، جو فرقہ قادیانی کا مرکز واقع ہوا۔ ان گروہ بطبیعت از رہبر خود
بل ادعاء غلام احمد و خلیفش مبنی بر مسیح موعود بلند تاخیر و پابشاری دارا. کہ یہ جو فرقہ تھا، اس فرقے کے جو پیروکار تھے وہ بشیر الدین احمد کے خلیفہ مسیح موعود ہونے پر مصر تھے اور اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے. ان گروہ، یہ جو پہلا گروہ تھا جو قادیان سے نکل کر کے لاہور گیا اور وہاں جانے کے بعد ایک شہر بسایا جو بشیر الدین کے وفادار تھے، یہ گروہ اپنے رہبر کی پیروی میں بل ادعاء غلام احمد و خلیفش، جو غلام احمد کے دعوے تھے اور اس کے خلیفے تھے، مبنی بر مسیح و مہدی موعود بودن، یعنی تو مسیح اور مہدی موعود ہونے پر مبنی تھا. تاکید و پافشاری دارن، وہ اس پر تاکید کرتے ہیں اور مضبوطی سے اس کو پکڑے ہوئے ہیں. آنہا ہمچنین ایک شورا مذہبی بے عنوان مجلس مشاورت تاسیس کردن. اسی طریقے سے ان لوگوں نے ایک مذہبی شورا کے جس کا نام ہے مجلس مشاورت، یہ بھی تاسیس کیا. لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مجلس مشاورت کی تاسیس کی کہ در حکم تشکیلات اجرائی فرقے بزیر نظر خلیفہ و امور والی، کہ جس کے اندر فرقے کے جتنی بھی اجرائی تشکیلات ہیں وہ انجام پاتے ہیں اور خلیفہ کے زیر نظر ہے. خلیفہ تمام امور مالی کو، عقیدتی کو، اپنی تہذیب و تمدن اور اپنی تمام تبلیغی کام کی رسیدگی کرتا ہے، یعنی دیکھ بھال کرتا ہے. جتنے بھی ان کے مذہب سے، ان کے فرقے سے ریلیٹڈ کام ہیں وہ سب اسی مجلس مشاورت میں اور خلیفہ دوم اس کی نگرانی میں سب کچھ ہوتا ہے. پیروان ان فرقے باید یک چہارم در آمد شاندہ برائے کمک بے اہداف فرقے بے مجلس مشاورت بے پرداسن عدیب. یعنی اس فرقے کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کمائی اور آمدنی کا چوتھا حصہ مجلس مشاورت کے حوالے کریں. ہمارے یہاں خمس ہے، ان کے یہاں کیا ہے؟ اربع ہے. پیروان ان فرقے، اس فرقے کے جو پیروکار ہیں، باید ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ چہارم درآمد شاندہ وہ اپنی کمائی اور اپنی آمدنی کے چوتھے حصے کو برائے کمک بے اہداف فرقے کے اہداف کی مدد کے لیے بے مجلس مشاورت کے سپرد کریں، بے پردازن یعنی حوالے کریں. تو یہ پہلا فرقہ تھا کہ جو احمدیہ سے نکلا اور یہی گویا اس کا ادامہ تھا، کیونکہ جو خلیفہ دوم کا اس فرقہ کا غلام احمد کا بیٹا، یہ لوگ اس کے وفادار بنے رہے. اگر دوسرا گروہ دوم علی بشیر الدین سرباز زد و مولوی محمد علی را بے رہبری خود انتخاب کرنا. فرقے کا جو دوسرا حصہ تھا جس نے بشیر الدین کی رہبری کی مخالفت کی، بغاوت کی اور مولوی محمد علی کو رہبری کے لیے انتخاب کیا. ان لوگوں نے غلام احمد کے بیٹے کی رہبری کا انکار کر دیا، اسے چھوڑ دیا اور اپنے فرقے کی قیادت اور رہبری کے لیے مولوی محمد علی کا انتخاب کیا. بدر لاہور مستقر شدن، اور یہ بھی لاہور میں کیا ہو گئے؟ مستقر ہو گئے، وہاں پہ ٹھہرے، وہاں مقیم ہو گئے. از این رو لاہوریہ نیز خالد مشور، اسی وجہ سے اس دوسرے والے فرقوں کو لاہوریہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اقامت گاہ، ان کا سکنا، ان کے رہنے کی جگہ کیا ہے؟ مولانا لاہور، اس لیے ان کو لاہوریہ بھی کہا جاتا ہے. ان گروہ ادعائے مہدویت و نبوت غلام احمد را نفی کرتے و معتقداً وہ ہرگز چنین ادعائی نہ داشتے ہیں. پر یہ جو دوسرا فرقہ ہے اس نے غلام احمد کی طرف سے ہونے والے دعوی نبوت یا دعوی مہدویت کا انکار کیا ہے.
اور ان کا ماننا یہ ہے کہ غلام احمد نے کبھی اس طریقے کا دعویٰ نہیں کیا. ان کی طرف جو ان دعووں کی نسبت دی جاتی ہے یہ غلط ہے. غلام احمد نے کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی بھی مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. یہ دوسرے والے فرقے کا عقیدہ ہے. یعنی ان گروہ ادعائے مہدویت و نبوت غلام احمد نے نفی کرتے ہیں. کہنے ان کی یہ جو جماعت ہے، یہ جو گروہ ہے، غلام احمد کی نبوت اور مہدویت کے دعوے کا انکار کرتے ہیں. وہ معتقداً اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ بے ہرگز چنین ادعائی نہ داشتے ہے کہ غلام احمد نے کبھی اس طریقے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، بلکہ فقط بعنوان مجدد دین و مصلح مطرح ہوئے، بلکہ صرف اور صرف مجدد دین اور ایک مصلح کے طور پر اپنا تعارف کروایا ہے. کہتے کہ غلام احمد نبی ہونے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ مجدد شریعت ہے یا ایک مجدد ہے دین کے اور مصلح ہیں. وہ اسلام را از بدعت ہائی کی در آن شدہ پاک کر دیا. اور اسلام کے اندر جو بدعتیں داخل ہو گئی تھی ان بدعتوں کو نکالا. میں اسلام را از بدعت ہائی کے اور اسلام کو ان بدعتوں سے کی در آن شدہ کی جو اسلام میں داخل ہوئی تھی پاک کر دیا. انہیں نکال کر کے اسلام کو پاک بنایا ہے. ان گروہ تشکیلاتی بنا میں انجمن اشاعت اسلام شبیہ مجلس مشاورت تاسیس کر. جس طریقے سے پہلی جماعت نے مجلس مشاورت کی تاسیس کی تھی، ان لوگوں نے بھی ایک ادارہ بنایا جس کا نام رکھا انجمن اشاعت اسلام. یہ انجمن اشاعت اسلام جس کی بنیاد ڈالی گئی، جس کی تشکیل دی گئی، یہ تقریباً ویسے ہی مجلس مشاورت کی طرح ہی ایک مجلس ہے. ان گروہ تشکیلاتی بنا میں انجمن اشاعت اسلام، اس گروہ نے انجمن اشاعت اسلام نام کی ایک انجمن تاسیس کی جو شبیہ ہے مجلس مشاورت کی طرح. وہ بترویج عقائد خود مشغول ہیں، اور یہ بھی اپنے عقائد کی ترویج میں، اس کی نشر و اشاعت میں مشغول ہیں. آنہا بر مسلمان بودن خود و پیروی از پیغمبر اکرم اصرار ورزیدے. یہ اپنے آپ کو مسلمان اور پیغمبر اسلام کا پیروکار اور امتی ہونے کا اصرار کرتے ہیں. کہتے ہیں کیا ہے، ہم مسلمان ہیں اور پیغمبر آخر کے امتی ہیں، ان کے پیروکار ہیں. وہ بے تبلیغ و ترویج قرآن، اور قرآن کی تبلیغ و ترویج، البتہ بابرداشت عقیدتی خود، البتہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے مبادرت می کنند کیا کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ترویج کرتے ہیں. اس طریقے سے مسلمان قرآن کی تبلیغ و ترویج کرتے ہیں، اسی طریقے سے احمدیہ کا یہ فرقہ بھی قرآن کی تبلیغ و ترویج کرتا ہے، البتہ اپنے عقیدے اور اپنے خیالات کے اعتبار سے، نہ کہ عام مسلمانوں کے جو نظریات ہیں، جو خیالات ہیں، اس کے اعتبار سے. تو یہ احمدیوں کے سلسلے میں مختصر معلومات تھی جو آپ تک پہنچائی گئی. اب یہاں سے بحث تصوف شروع ہوگی، تو انشاءاللہ کل سے دیکھیں گے.